حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے فلسطین کے شہر سودوم میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ شہر بحر مردار کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کے لوگ بہت برے کاموں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں کو لوٹتے، قتل کرتے اور بے حیائی پھیلاتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ مرد عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے۔ یہی گناہ بعد میں سودومیت کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی بری حرکتیں چھوڑ دیں، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے رسول کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں بے شک تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم دنیا والوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور ان عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے بہت غمگین رہتے تھے۔ کئی سال تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لائی اور کافروں کا ساتھ دیتی رہی۔ جب قوم اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان ظالموں پر عذاب نازل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ 3 فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے قوم کی بری عادتوں کا خوف تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے خفیہ طور پر قوم کو خبر دی کہ ان کے گھر خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ یہ سن کر بدکار لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ توڑنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور کہا کہ اپنی بیویوں کی طرف جاؤ، مگر وہ نہ مانے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری پہر میں اپنے اہل و عیال کو لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہ جائے کیونکہ وہ عذاب میں شامل ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، زبردست زلزلہ آیا، پوری بستی الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ پوری قوم تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر پتھر کی بارش برسائی، اور ڈرائے جانے والوں پر وہ بارش بہت بری تھی۔ اس طرح قوم لوط اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا اور ان کی بستیاں دنیا سے مٹا دی گئی۔